عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بابرکت مہینہ گزارنے کے بعد آج اور اس وقت ہم سب کو شکر کی طور پر ایک اہم عبادت ادا کرنے کی غرض سے یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بھائی اور بزرگوں، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے. اس کا تمام طریقہ اور تمام چیزیں بہت ہی پاکیزہ، منظم اور آسمانی حکم کے تحت ہے. اسلام میں جتنے بھی چیزیں مسلمان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سب کے سب اور ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ترتیب شدہ ہے، جس کو اپنے سب سے لاڈلے اور پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کبھی عمل کے ذریعے اور کبھی حکم کے ذریعے سے اپنے بندوں پر نافذ فرمایا ہے. چاہے وہ چیز خوشی کا ہو یا وہ چیز غمی کا ہو، اسلام کے ماننے والے اپنی طرف سے اگر کچھ اس میں اضافہ اور اس کے اندر میں کچھ کمی کر دے تو یہ ان کا کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی شریعت اور اسلام کے حکم کے تحت. اگر کہیں کبھی غم منانے کا حکم ہے تو وہ بھی اسلام اور شریعت کے حکم کے تحت. لہذا ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اہم عبادت رمضان المبارک جو سراپا خیر و برکت لے کر کے آیا تھا اور اب بہت ہی اہم اور اپنے اندر ساری خوبیاں جو رکھا تھا وہ ہم سب میں منتقل کر کے رخصت ہو گیا، اس کے شکر پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. یقیناً رمضان المبارک جب آیا تو بہت ہی اپنے اندر خیر اور برکت اور بہت ہی زیادہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے اعمال لے کر کے آیا. جن لوگوں کے تعلق مسجد سے نہیں تھے، مسجد سے جوڑ دیا. جن لوگوں نے اللہ سے دوری کر رکھا تھا، ان کے تعلق اللہ سے جوڑا. رمضان مبارک بہت سارے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی پوری کر کے جا رہا ہے. رمضان مبارک بہت سارے گناہوں کو، گنہگاروں کو توبہ اور استغفار کرا کر کے رخصت ہوا. رمضان المبارک بہت سارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ کر کے گزر گیا. رمضان المبارک بہت سارے سخت اور پتھر دل انسان کو نرم کر کے چلا گیا اور یہ پیغام دیتے دیتے چلا گیا، ہم آئے تھے اس وقت تمہارا حال کچھ اور تھا، جا رہا ہوں تو تیرا حال بہت اچھا بنا کر کے جا رہا ہوں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا یہ جملہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جہاں بہت سارے مفسرین کی رائے ہے، ان میں سے ایک رائے یہ بھی ہے
کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نماز کے لیے نازل ہوئی ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیے، یعنی نمازوں کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے، پڑھ کر کے، یہ ساری چیزیں جب ہو گئی تو فصلی، پھر تم آؤ عیدگاہ، پھر آؤ 2 رکعت نماز شکر کا ادا کرو، اس کی برکت سے ہم تمہیں بہت سارے انعامات عطا کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے دلوں سے نفاق نکال کر کے محبتیں پیدا کیا، عید تو اس شخص کی ہے، اس مسلمان کی ہے جو برسوں برس اپنے رب سے بچھڑا ہوا تھا، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے وہ اپنے رب سے جڑ گیا، رمضان المبارک سے اللہ سے قریب ہوا۔ عید تو اس مسلمان کے لیے خوشی کا موقع زیادہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کو بھی پاک صاف کر لیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو 2 طرح کی عبادتیں دی ہے، ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ پھر اس سے اور تصریحات کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ بندوں پر 2 احکامات ہیں اور 2 حکم ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ زیادہ تر اللہ رب العالمین جو پسند فرماتے ہیں بندوں کو ان کے حقوق العباد کی عبادت سے اور اس کی خدماتوں سے، لہذا ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک میں دونوں عمل ملا ہے۔ لوگوں نے اللہ کا بھی حق خوب ادا کیا، الحمدللہ، روزہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تسبیحات اور ذکر اور قرآن کی تلاوت بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی خوب ادا کیے۔ اور یہ ہے مسلمانوں کی ایک شان اور اس کی پہچان کہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے حق اور حقوق کو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں، بہت سارے مختلف امداد کے ذریعے سے اپنے اس حق کو بھی ادا کیے ہیں۔ لہذا ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی خاص پہچان ہے کہ الحمدللہ حقوق العباد میں، یعنی زکوٰۃ اور صدقات خیرات کرنے میں بہت زیادہ پیش ہے۔ اپنی غربت اور تمام کمزوریوں کے باوجود الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں کی یہ پہچان اور ایک شان ہے، اور اس کی ایک حقوق العباد سے یہ متعلق ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں مدرسے چل رہے ہیں، اور جہاں سے بہت سارے دین کے کام اور خدمت اور علماء نکل رہے ہیں۔ لہذا جہاں عبادت میں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ سارے مسائل، وہیں ساتھ ساتھ میرے بھائیو بزرگوں اپنے آپ کو ہمیشہ حقوق العباد سے جوڑے رہیے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے بندوں سے محبت، الفت، تعلق بنائے رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کے بندوں سے نفرت، کبھی بھی اللہ کے بندوں سے دشمنی، کبھی بھی اللہ کے بندوں کے خلاف تدبیریں، کبھی بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ میں دھوکہ اور فریب، کبھی بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کا یہ حکم اللہ نہ دیا ہے کبھی، نہ اس کے پیغمبر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دیے ہیں، اور نہ کبھی اس کا حکم کیے ہیں، بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جہاں حقوق العباد میں ہمارے اور آپ سے زیادہ ہوا کرتے تھے، ان کی نمازیں بہت اچھی ہوا کرتی تھی، ان کی تلاوت بہت بہترین ہوا کرتی تھی، ان کے روزے تو اور پاکیزہ اور بڑے اطمینان اور سکون سے ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو، چاہے اس کا تعلق غیر اسلام سے ہو، چاہے اس کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے ہو، چاہے اس کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ہو، چاہے اس کا تعلق مالداروں سے ہو، چاہے اس کا تعلق غریبوں سے ہو، لیکن پھر بھی وہ بندوں کے حق میں بہت پیش رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ جتنی پاکیزگی کبھی کبھی بندوں کے ساتھ اچھا کام کرنے سے اللہ عطا فرماتا ہے، تو کبھی کبھی نماز اور روزوں سے بھی وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے کہ حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تمہارے دل میں کبھی نفرت، کبھی تمہارے دل میں غرور، کبھی تمہارے دل میں بڑاپن اور انانیت کی کیفیت ہو تو اس وقت میں کسی اللہ کے ایک بندے جو غریب ہو تیرے قریب میں اور تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، کبھی اس سے مل لیا کرو، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ لیا کرو۔ تیرے دل میں وہ جو گناہ کی گندگیاں، نفرت اور تمہارے دلوں میں جو حسد اور بغض اور تمہارے دلوں میں جو کیفیت کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، طاقتور ہیں، تو اس وقت میں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے، غریبوں کے ساتھ خدمت کرنے سے، بوڑھوں کے ہاتھ بٹانے سے اور اسی طرح سے بہت سارے کاموں سے تمہارے دلوں سے یہ گندگیاں نکل جائے گی اور تیرا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ پھر تم آؤ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے ہم تیرے دلوں کو پاکیزگی کو دیکھ کر کے تجھے بہت انعام عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگو، ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسی طرح سے بڑی بڑی خدمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے ہوئے رکھتے تھے۔ وہ نمازوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہیں رہتے تھے اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میرا تعلق محمد الرسول اللہ سے بہت گہرا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی کمزوروں کے سہارا بننے کے لیے، کبھی کبھی وہ غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوڑ لگائے رہتے تھے، اپنے آپ کو چھپ چھپا کر کے پیش کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے شاید کہ اسی کام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کہیں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ نہ بنا دے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے۔ ان کی نماز بڑی اچھی، ان کے روزے اچھے، ان کے زکوٰۃ صدقات بھی اچھے، اسی زمین اور دھرتی پر ان کو بارہا جنتی ہونے کی بشارتیں اللہ کے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے عطا فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جنت کے طلبگار، پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ جب وہ امیر المومنین بنے تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، آج تم لوگوں سے ایک بہت اہم بات مجھے کرنی ہے۔ لوگ سوچیں کہ شاید ملک کی حالات، لوگ سوچیں شاید جہاد کا کوئی مسئلہ، لوگ سوچیں شاید کوئی نماز اور قرآن اور تلاوت کی کوئی بات نہیں، سب جمع ہو گئے مدینہ طیبہ کے لوگ۔ آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں اور یوں فرمائے کہ لوگوں، عبادت اللہ کی کرنی تو ہے اور اس میں کامیابی ہے، لیکن کبھی کبھی اگر اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی عبادت کو شکر میں ڈال دے تو پھر جنت جانا مشکل ہوگا، اس لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ لہٰذا تم میں سے بتاؤ تیرے گھر کے قریب کون غریب ہے، تیرے گلیوں میں کون محتاج ہے، تیرے گلیوں میں کون یتیم ہے، کس بیوہ کا گھر ہے؟ لوگ سب نام بتائیں، میرے گھر کے قریب ایک بیوہ ہے، ایک یتیم ہے، ایک فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، رجسٹر پہ نام لکھتے چلے گئے۔ جب مکمل ہو گیا مدینے کے سارے غربا یتیموں کا نام، آپ نے فرمایا اب ان میں سے بتاؤ کون کون اس کی خدمت کرے گا۔ اسلام کتنا منظم مذہب ہے، جڑنے والا مذہب ہے، نفرت نہیں بتاتا ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے، امیر المومنین میرے نام اس یتیم کا کفالت دے دیجئے، امیر المومنین اس بیوہ کی خدمت ہم کریں گے، امیر المومنین اس بوڑھی کی خدمت ہم کریں گے، اس بوڑھا کی خدمت ہم کریں گے، فلاں کا ہم، فلاں کا ہم، فلاں کا ہم۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے نام اپنے طور پر لکھا دیے خوشی سے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کو کام دے دیا۔ کیا ہوا؟ مدینے میں کوئی محتاج، ضرورت مند، غریب اب کسی طرح سے کوئی پریشان نہیں۔ آج اگر ملک میں اپنے اپنے محلے اور اپنے اپنے قریوں اور اپنے اپنے علاقوں کا اگر ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جائے اور ایک مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائے، قسم خدا کی بھیکھاری درویش انداز میں مانگنا اور پھیلانا، مجبوریاں اور پریشانیاں الحمدللہ کہیں دور دور نظر نہیں آتے۔ اسلام کا ایک بہترین تعلیم ہے،
جس کو آج ہم لوگوں نے اس کو بھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں تھے، جب آئے ایک دن کے بعد تو پتہ چلا کہ ایسا ایسا کام ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ رجسٹر؟ دیکھے جا کر کے تو رجسٹر کھولے تو اس میں چیک کیے، اس میں ایک نام ہے، سارے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے کا بھی نام، لیکن ایک بوڑھی ہے، مجبور ہے، اندھی ہے، نام ہے لیکن کام کرنے والے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ شاید کہ یہ میری وجہ سے نام چھوڑ دیے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چلو میں ہی کام شروع کر دوں۔ کہا کہ فجر نماز پڑھ کے بڑھیا کے گھر جاؤں گا اور جا کر کے کام شروع کر دیتا ہوں۔ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے، بوڑھی ماں کھولو، میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں تیرے گھر پر، جھاڑو دے دوں گا، پانی بھر دوں گا، روٹی کے لیے جو انتظام ہو کر دوں گا۔ بڑھیا جواب دیتی ہے، بیٹا کوئی آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ غور سے سننا، آج کے یہ پیغام اپنے دل میں بیٹھا کے جائیے، ضرورت ہے اس وقت، ضرورت ہے اس وقت ملک کو ابھی یہ چاہیے وہ نہیں چاہیے۔ ذمہ داروں کو اس واقعے سے، مالداروں کو اس واقعے سے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک بہت بڑا پیغام دے کر کے گئے ہیں لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے اور آ کر کے رجسٹر کھول کے دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام لکھا گیا کیا؟ پھر نام نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، آج فجر نماز سے پہلے جاتا ہوں۔ اب گئے آج فجر کی نماز سے پہلے، جب فجر نماز سے پہلے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کھولو، ذرا جھاڑو دے دوں، پانی بھر دوں۔ کہا کہ بیٹا کوئی آیا تھا، کام کر کے چلا گیا۔ بہت پریشان ہوئے، پھر آئے مسجد بھاگے رجسٹر پھر کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں تو نام پھر کسی کا نہیں۔ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اچھا آج تہجد پڑھ کر کے جاؤں گا۔ آج رات اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھ کر کے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بوڑھی ماں کھول، کام کر دوں۔ نہیں بیٹا کوئی آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ ہے کوئی آج ایسے معاشرے میں؟ ہے کوئی ایسا ذمہ دار معاشرے میں؟ ہے کوئی ایسے نیت کے پاکیزہ لوگ؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار۔ اور یہ کون شخص کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، اس شخص کی کہانی اور اس شخص کی واقعہ بتا رہا ہوں جس کے بارے میں آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ایک بار نہیں کئی بار یوں فرمایا، عمر تیری میری جنت بالکل بازو میں ہے، ڈرنا نہیں۔ اے عمر تیری شان میں اللہ کئی آیتیں اتار دی ہے۔ اس عمر کی کہانی اور قصہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں۔ صرف اس عید کی نماز، روزے کی کیفیت میں شاید کہ مغفرت نہ ہو تو کبھی اپنے قریب مجبور کی خدمت کر لو، کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت بنا لو، کبھی اپنے رشتہ دار غریبوں کو دیکھ کر کے جنت بنا لو، کبھی کسی مسلمان یا غیر مسلمان انسان سمجھ کر کے کسی کے ساتھ ہمدردی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو، تبھی کل کامیابی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج تہجد سے پہلے گئے، قصہ وہی، نام کسی کا نہیں۔ کہا کہ آج تہجد پڑھ کر کے پہلے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے۔ آج تہجد پڑھ کر کے گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، جواب ملا، آج بھی بیٹا کوئی کام کر کے چلا گیا۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ۔ پریشان، کون ہے یہ فرشتہ بن کر کے آتا ہے رات میں؟ ہمارے آنے سے بھی پہلے شفقت کیجئے، کسی کی خدمت میں، کسی مجبور کے ہاتھ بڑھانے میں آگے بڑھیے، ٹانگ کھینچنے میں مت بڑھیے۔ بہت ہو گیا ہم لوگوں کا، ایک دوسرے کے ٹانگ، ایک دوسرے کا ہاتھ توڑنے کھینچنے میں بہت ہو گیا۔ اب بڑھنے کی ضرورت ہے، کمزوروں کو آگے بڑھاؤ، طاقتوروں، مالداروں غریبوں کو ایک لائن پر لاؤ، جاہل آدمی ان پڑھ کو پڑھنے لکھنے والے لوگ ایک پڑھنے لکھنے والا بنائے، تبھی معاشرے میں علم، تبھی معاشرے میں خوشحالی، تبھی معاشرے میں اچھی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے، رجسٹر دیکھتے تو پھر نام نہیں۔ کہا کہ آج تہجد سے پہلے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون فرشتہ آ رہا ہے۔
آج گئے دروازہ کھٹکھٹائے تو کہا کہ بیٹا کوئی اندر کام کر رہا ہے. کہا کہ رک جاؤ دیکھ لیتے ہیں کون ہے وہ کام کرنے والا. کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. رات اندھیری ہے مدینہ طیبہ، روشنی نہیں ہے اس وقت. آپ ایک جگہ چھپ کر کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں کام کرنے والا نکلتا ہے کون ہوگا. آج ہم لوگوں نے میرے بھائی بزرگوں بھلا دیے وہ ساری چیزیں. ہم لوگ صرف یہ سمجھ لیے کہ بس 30 دن کے روزہ رکھ لیں بس ہو گیا، جمعہ نماز پڑھ لیا ہو گیا، کبھی دل چاہا تو عبادت کر دیا ہو گیا. جنت اگر اتنی آسان سے مل جاتی تو حضرت عمر کو یہ پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑتی، آپ کو یہ بار بار اندھیری راتوں میں مدینے میں بھٹکنا نہیں پڑتا، ایک کمزور اور بیوہ اور بوڑھی عورت اندھی کے گھر کے دروازے کھٹکھٹانے نہیں پڑتے. صرف اس لیے وہ کھٹکھٹا رہے شاید کہ رب کریم میرے اس عمل سے راضی ہو جائے. کون ہے دیکھتا ہوں آج. اب جب وہ اندر والا نے محسوس کیا کہ لگ رہا ہے میری طاق میں کوئی آ گیا ہے، یہ بھی ہوشیار وہ بھی ہوشیار، یہ بھی جنت کے طلبگار وہ بھی جنت کے طلبگار، یہ بھی محنت کرنے والا یہ بھی محنت کرنے والا، یہ بھی مخلص یہ بھی مخلص، یہ بھی اپنی خدمت کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا ہے اور جو باہر ہے وہ بھی نہیں بتانا چاہ رہا ہے. آج تو ہم لوگ ہیں اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں. کسی پر احسان کیا فوراً بدلہ اس سے چاہا، کسی کو کچھ دیا فوراً اس سے سلام چاہا، کسی سے کچھ چاہا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے جھکایا. اگر وہ ٹھیک نہیں سے کیا تو اس پر احسان، نیکیاں سب برباد کی برباد ہو جاتی ہیں. اندر کا مخلص باہر والے کو دیکھ رہا ہے یہ کیوں آ گیا. باہر والا مخلص کہہ رہا ہے کہ اندر کون چھپا ہے اس کو آج دیکھ لو. اندر والے نے چہرے کو چادر سے لپیٹا، دروازہ تیزی سے کھولا اور بہت تیز دوڑا. دوڑنا تھا. پیچھے والا انتظار میں ہے نا، وہ بھی بھاگے جا کے پیچھے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے جانے والا بتاؤ تم کون ہے. کہنے والے نے کہا چھوڑ دو بھائی عمر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. یہ کون ابو بکر جو سب سے پہلے اسلام لایا؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا. یہ ابو بکر صدیق ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھا کرتا تھا اے میرے محبوب اپنے ساتھی سے پوچھئے وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے. پوری دنیا یہ کہتی اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا، ہم نے روزہ رکھا خوش ہو جا، ہم نے زکوٰۃ دیا خوش ہو جاؤ، ہم نے حج کیا خوش ہو جاؤ، ہم نے یہ کام کیا خوش ہو جاؤ. لیکن رب کہہ رہا ہے ابو بکر تو مجھ سے خوش ہو جاؤ. وہ خدمت کر رہا ہے. آج ماؤں کو دھکا دے دیا باہر، آج باپ کو دھکے دے دیا باہر، بھائی بھائی میں نا اتفاقی، غریبوں کے ساتھ ظلم. جب یہ ماحول یہ معاشرہ مسلمان بنا لے تو پھر کوئی ظالم بادشاہ رہے گا، کوئی ہمدرد بادشاہ نہیں رہے گا. چھوڑ دو بھائی تیرا بھائی ابو بکر ہے. کہا کہ آپ کیوں خدمت کر رہی ہیں، آپ یہ کیوں خدمت کر رہے ہیں؟ میں روز آ رہا ہوں، رجسٹر میں نام نہیں ہے کسی کا، بڑھئے کے نام کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. میں اس کی بنیاد پر روز آتا ہوں اور اس بڑھیا کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. مخلص بنیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، اپنے گلے محلوں میں غریبوں کو حقیر نہ سمجھیے، بلکہ ہو سکے تو اس کے ہاتھ بڑھائیے، نہیں ہو سکے تو پیاری باتیں کہا کیجیے، نہیں ہو سکے تو سلام کہہ کر کے دل خوش کر کے گزرا کیجیے. نفرت کو مٹائیے، تب ہے یہ عید، تب ہے یہ باغ و بہار، تب ہے یہ خوشیاں. اور اگر یہ دلوں میں نفرت تو ایسی عید اللہ کو بھی پسند نہیں. کہا کہ بھائی ابو بکر ہوں، عمر اس لیے میں نام نہیں لکھا ہوں، اس لیے نہیں لکھا ہوں کہ میں جانتا ہوں اور میرے آقا محمد الرسول اللہ اپنی حیات میں اس بڑھیا کے گھر میں چھپ کر کے کام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی بھی کام کرتے تھے، نبی بھی آ کے ان کے گھر میں پانی اور کبھی کبھی اس کی ضرورت پوری کرتے تھے. جب میں نبی کے کام پر کھڑا ہوں مسلح پر تو میں چاہا کہ یہ کام کسی کو نہ دوں، میں ہی اس بڑھیا کے گھر میں کام کروں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. کسی سے مت بتانا ابو عمر
کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کیجیے اگر آپ دنیا سے چلیں گے اور بڑھیا زندہ رہی اور میں زندہ رہوں تو پھر یہ کام ہم ہی کو دیجیے گا، کسی اور کو نہیں دیجیے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، حقوق العباد، بندے کی خدمت میں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، بندوں کی خدمت میں اللہ زمین پر امن سکون عطا فرماتا ہے۔ اس زمین پر کون لوگ رہتے ہیں؟ اس زمین پر اللہ کے بندے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہو تو اللہ پھر کبھی امن نہیں آنے دیتا ہے۔ لہذا چاہے وہ مسلمان ہو، اسلام سے تعلق ہو یا غیر اسلام سے تعلق ہو، اگر اللہ کے بندے چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو یاد رکھیے کبھی بھی زمین پر امن سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے حقوق العباد میں بہت مستحکم رہیے۔ جب مستحکم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ امن بھی پیدا فرمائے گا، سکون بھی پیدا فرمائے گا، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اپنے نصرت کے فیصلے بھی فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، یاد رکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ظلم کی اسی طرح کیفیت رہی تو پھر امن آنا بہت مشکل ہے، امن آنا بہت مشکل ہے۔ اور جب اللہ سے ہم اپنے آپ کو اس کے احکامات اور اس کی شریعت سے پابندی کر لیں گے تو پھر میرے بھائیو بزرگوں، تاریخ یہی بتاتی ہے، اور یہی ہے تاریخ کی ایک روشن باب، کہ ہمیشہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نے مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ اس وقت بس 4 باتیں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جس حالات اور جس ماحول میں اس وقت ہم لوگ اپنی زندگی گزر کر رہے ہیں، مسلمانوں دوستو، پہلا کام تو یہ کہ اپنا رشتہ کس سے جوڑیے؟ کس سے؟ اللہ سے جوڑیے اور کسی سے نہیں۔ اللہ سے بہت مضبوطی کے ساتھ جوڑیے، وہی ہمارا حامی، وہی ہمارا ناصر، وہی ہمارا اور آپ کو مدد کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ سے رشتہ توڑ کر کے، کاٹ کر کے اگر آپ بندوں کے خوش کرنے میں لگ گئے اور اللہ کو ناراض کر دیے تو یاد رکھیے ایمان ہونے کی واسطے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی کامیابی عزت نہیں ملے گی۔ اس لیے پہلا کام اللہ سے۔ اللہ فرمایا ہے کہ بس ہم سے تم جڑ جاؤ، تیرا کام ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنی بکریاں لے کر کے جنگل میں پہنچے اور تھک کر کے سو گئے، اور بکریاں ساری جنگل میں چلی گئی، سو گئے، گہری نیند سے اٹھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ شاید کہ ہماری بکریوں کو بھیڑیوں نے سب کے سب آج حملہ کر کے شکار کر کے کھا گئے۔ اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل کے ساری بکریاں اور سارے بھیڑیے آپس میں مل کر کے چر رہے ہیں، اور چرانے والے سب کون ہیں؟ بھیڑیے ہیں۔ سب دائرہ بنا کر کے بکریوں کو گول دائرے بنا کر کے پتے کھلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کی طرف نگاہ کیے، پروردگار عجیب بات ہے، عجیب معاملہ ہے، دشمن سے میری بکریوں کی حفاظت کرا رہا ہے۔ بکری اور بھیڑیے میں بہت زیادہ دشمنی ہے، اس کی خوراک اور بہترین غذا ہے بکریاں، لیکن آج بکریوں کی دشمن سے تو بکریوں کی حفاظت کرا رہا ہے۔ جواب کیا دیا اللہ نے؟ ہاں میرا نبی، میرا کلیم، جب بندے میرے ہو جاتے ہیں تو اس کا دشمن بھی اس کا دوست بنا دیتا ہوں۔ آج اگر آپ اللہ کے بن جائیں گے تو یہ سارے حالات درست، وہی ہمارے محافظ ہوں گے جو آج مخالف ہیں۔ اللہ دلوں کے حال کو بدلنا، اس لیے پہلا کام یہ کیجئے، اپنے تعلق اللہ سے مضبوطی کے ساتھ بنا لیجئے۔ جس طرح سے رمضان میں مسجد آباد کیے، قرآن کھول کر کے پڑھیں، مسلمانوں سے ایک دوسرے سے ہمدردی، غیروں سے ایک دوسرے کو ہمدردی پیش کیے، اسی طرح پوری زندگی نیت کیجئے۔ دوسرا کام اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیجئے۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ اسلام کا نہیں تو کس کو لائیں گے؟ اسلام کو لانا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرا لائیں گے تو قبر میں اسلام پوچھا جائے گا، دوسرا دین نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے اوپر اسلام نافذ کیجئے، رنگ و روپ اسلام کا بنائیے، اپنے مذہب کو بہت ہی دل سے چاہیے، اپنے مذہب سے محبت کیجئے، اپنے محبت کے اپنی زندگی پر نافذ ایسا کیجئے کہ اپنا رنگ دوسروں پر بھی چڑھا دیجئے۔ تیسری چیز یہ ہے، محنت کرو میرے بھائیو بزرگوں، بیٹھو نہیں۔ محنت کس میں؟ اگر آپ یوں فالتو بیٹھے ہیں، اچھی مزدوری کیجئے، محنت کی روزی کھائیے، دھوکے فریب سے کسی طرح سے کمانے اور کھانے کی کوشش مت کیجئے۔
اس لیے محنت مسلمانوں کے لیے محنت بہت شرط ہے. فضول گھومیے پھریے نہیں. اگر نوکریاں بڑے بڑی کمپنیوں میں نہیں مل رہی نوجوانوں تو چھوٹی تجارت کرو، اس میں اللہ برکت عطا فرما دے گا. لیکن فضول مت گھومو، ٹہلو گھومو نہیں، فتنہ فساد کا ذریعہ مت بنو. اپنے ملک کے لیے سالمیت اور بہترین ایک فرد بن کر کے زندگی گزارو. اس لیے محنت شرط ہے، محنت شرط ہے. محنت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی. اس لیے پیشہ، نوکری، روزی روٹی کے لیے اللہ کے رسول نے کم سے کم تر کو بھی پسند فرمایا. اسی لیے آپ ایک صحابی کو جوتا جو رنگ رہے تھے اور دھاگے سے سل رہے تھے، آپ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے یوں کر رہے تھے اور بوسہ دے رہے تو یوں فرمایا، او میرے صحابی تیری اس محنت سے میں کہتا ہوں اللہ تیرے جسم پر ہاتھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. تو تیسری چیز محنت کرو. چوتھی چیز ہے تعلیم پر بڑی توجہ دو. تعلیم پر توجہ کب؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ فضول خرچی مت کرو. وہ پیسے جس کو فضول خرچیوں میں ڈالتے ہیں، مقدمہ بازی کرتے ہیں، شادی میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، اوباسی اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، ان پیسوں کو بچا کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرو، ان کو دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی تعلیم سے بھی باور کرو. ورنہ اگر اسی طرح سے رہیں تو کھیل تماشے کی چیز بن جائیں گے. لہذا یہ قوم اگر 4 چیزیں اس وقت کر لیں، قسم خدا کی اتحاد بھی پیدا ہوگا، ہمدردیاں بھی پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق بھی ہوگا، مسجدیں آباد بھی ہوگی، ملک میں امن سکون بھی پیدا ہوگا. اس لیے 4 چیزوں کا آج پیغام ہے اور یہی اللہ چاہتا ہے. تم میرے سے جڑ جاؤ، میرے مذہب کو مذہب سمجھ لو اور تم محنت کرو دنیا میں، دین کے لیے بھی اور آخرت کے بھی لیے، آخرت کے لیے. اور اپنے پیسے دولت کو اپنا مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی امانت سمجھ کر کے صحیح استعمال کرو. اور سب سے بہترین استعمال جو ہے وہ ہے تعلیم میں ہے. کیا ہے؟ تعلیم میں ہے. کھا لیے نکل گیا، پہنے وہ چلا گیا، لیکن آپ اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنا دیں گے، اس کو دین سے تعلق پیدا کر دیں گے، دنیا کی تعلیم بھی اس کو دے دیں گے، تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بہترین روزی روٹی کا وہ انتظام اللہ کی مہربانی سے کر لے گا. اور اگر جاہل بنا دیں گے تو پھر یہ حالات اسی طرح سے بربادیوں کے ساتھ ہم کو اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے آج عید الفطر ہے، بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بہت ہی احترام کا موقع ہے. اللہ ہم سب کو اسی لیے یہاں بیٹھایا ہے، قریب قریب کر کے گلے گلے لگا کر کے. تم جس طرح آج ہو اسی طرح ہمیشہ رہا کرو، دلوں میں کبھی بھی ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو. اور میری اگر رضا چاہتے ہو تو میرے بندوں سے تعلق بہترین رکھا کرو، اس کی خدمت کیا کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو چاہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو، لیکن وہ انسان ہو تو اس کے ساتھ اچھا کام کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اچھا اور بہترین فیصلہ فرمائے. الحمدللہ یہ مجمع ہے پورا مسلمانوں کا جو بہت ہی پاکیزہ عبادت گزار کر کے آئے ہیں. ہم سب کے مشکور و ممنون ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ذمہ دار حضرات جو اس طرح کے خوبصورت انتظام کیا کرتے ہیں. 2 سال یہ موقع نہیں ملا، لیکن اس کے بعد بھی یہ موقع ملا تو الحمدللہ اس کے لیے انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو، جو لوگ بھی جس طرح سے بھی لگے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہت بہت کامیابی نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب.